سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کی 12 آیتوں کا مطالعہ اب تک کیا ہے، اور آج ہم اس کی آیت نمبر 13 سے آگے، 13 اور اس سے آگے جہاں تک اس کی توفیق ہوگی، ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کی آیات کا ایک تو ظاہری پہلو ہوتا ہے جو ہمیں احکام اور حکمتیں بتاتا ہے، حکم بتاتا ہے، حکمتیں بتاتا ہے، دانائی سکھاتا ہے، اور ایک اس کے باطن میں چھپا ہوا ہر جملہ محمد عربی کی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی 86 صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر پروردگار نے آغاز کیا 87ویں صورت سے، یعنی جو 87ویں صورت ہے اسے قرآن کی پہلی صورت بنایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اب اس کی حکمتیں تو اور بھی ہیں، وہ جو اہل علم و دانش کے ہاں ہیں کہ حضور مدینہ تشریف لائے، یہاں ایک ریاست بن گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تک آپ نے جو دین کا پیغام پہنچایا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کے جانثار بن گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگی تھیں، وہ مکہ میں رہ گئے، وہ کافر ہیں ازلی، اور کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کا اب پالا پڑے گا، وہ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن منافقت کی تعبیر سے یاد کرتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اور اب اسی مدینہ منورہ میں پالا پڑے گا یہودیوں سے جو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ ان کی کرتوتیں کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، اور ان کے حالات کو جان کر پھر ان کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی ہے، یہ حکم ہے جو حضور سید عالم پر اللہ نازل فرما رہا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، یہ تو بات ہو گئی، لیکن آپ ذرا غور فرمائیں، 86 صورتیں چھوڑ کر قرآن کا آغاز 87ویں صورت سے کرنا، اس میں ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے۔ پہلی صورت جو نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، حضور سے بات تھی۔ اور اب ذرا جہاں سے قرآن آغاز کر رہا ہے اس آیت کو دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ متقین جن کو ہم ڈر والے کہتے ہیں، اور جن کا پھر آگے قرآن نقشہ کھینچتا ہے، جو بن دیکھے محمد کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آیت وحی جو حضور پر نازل ہوتی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، حضور سے پہلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کون ہیں، کن کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ بتا رہا ہے محمد کے غلاموں کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار چاہتا تھا کہ قرآن کا آغاز محمد عربی کے غلاموں کے ذکر سے کیا جائے، باقی صورتیں چھوڑ کر تذکرہ وہاں سے کیا ہے جن لوگوں نے حضور کے نام پر اپنی جانیں واری ہیں، حضور کے نام پر اپنا سب کچھ لگایا، محبت کی، وفا کی۔ قرآن نے اپنا آغاز ان کے ذکر سے کیا ہے، کیوں نہ کرتا؟ قرآن کی شان تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دیکھا جو لوگ
حضور کے غلام جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے ہیں نا، جہاد میں جاتے تھے جن گھوڑوں پر بیٹھ کر، پروردگار قرآن میں فرماتا ہے ان گھوڑوں کے جب پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارتے ہیں، مجھے اس پاؤں کو زمین پہ مارنے کی بھی قسم کھا رہا ہے پروردگار۔ حضور کے غلام جن گھوڑوں پر سوار ہو جائیں ان گھوڑوں کے پیروں کے بھی رب قسمیں کھا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں حضور کے غلاموں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ میں نے یہ جو گفتگو کا آغاز کیا ہے نا، اس میں ایک حکمت تھی، کیوں اس طرح سے شروع کیا۔ آیت نمبر 13 جس کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں، ذرا آپ غور فرمائیے اس کے الفاظ کیا ہے۔ گفتگو منافقوں سے ہو رہی تھی، منافقوں کے بارے میں ہو رہی تھی، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ جو منافق ہیں، اب منافق تو اللہ جانتا تھا نا کہ ہیں، وہ منافق تو مسلمانوں کے اندر یوں گل مل کے بیٹھے ہوئے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو اور رہی، عام مسلمان یعنی حضور کی نگاہ کا معاملہ نہیں ہے، عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ منافق ہیں۔ اس طرح سے گل مل کے بیٹھے ہوئے تھے، پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے وہ ساری علامتیں، حلیہ، شکلیں، شباہتیں، حرکتیں، عبادتیں حضور کے ساتھ صحابہ جیسی اختیار کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، حرکتیں، صفات، بظاہر صحابہ جیسے، لیکن تھے منافق۔ پروردگار اب کیا فرماتا ہے، اس جملے پہ غور کرنا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لفظ بڑے ہیں، ان پہ غور کرنا، ایسے ہی نہیں ہے یہ معاملہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ آپ ان کا جواب دیکھیں آگے سے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ رب کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہی ہیں جو خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر ان کو علم نہیں ہے کہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ اب ذرا یہ جو جملہ ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، نماز وہ ویسے ہی پڑھ رہے تھے جیسے دوسرے لوگ پڑھ رہے تھے، روزے وہ ویسے ہی رکھ رہے تھے جیسے دوسرے لوگ رکھ رہے تھے، حلیہ انہوں نے ویسے ہی بنایا ہوا تھا جیسے دوسرے لوگوں کا تھا، لیکن ایمان ویسا نہیں تھا جیسے دوسرے لوگوں کا تھا۔ یہ کون ہیں دوسرے لوگ جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ ان دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ؟ ان کے ایمان میں کمی تھی، انہیں کہا جا رہا تھا ویسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، ان میں کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا۔ ان منافقوں کو کہا جا رہا تھا ہمیں وہ ایمان قبول نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے، ہمیں ایمان وہ قبول ہے جس میں ابو بکر کی جھلک نظر آ رہی ہو، ہمیں ایمان وہ پسند ہے جس میں علی کا سوز نظر آ رہا ہو، وہ ایمان جو صحابہ جیسا ہو، جو حضور کے غلاموں جیسا ہو، اللہ کو وہ پسند ہے، وہ قبول ہے۔ صرف اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں اس طرح کا ایمان چاہیے جیسے حضور کے غلام لائے۔ اللہ نے ایمان کا معیار کیا رکھا ہے، میں جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں، پروردگار نے ایمان کا معیار آیات قرآنی کو نہیں رکھا، ایمان کا معیار محمد عربی کے فرمان کو نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے محمد کہتے ہیں، منشا تو یہی، ایمان تو ویسے ہی لانا ہے جیسے حضور چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں،
مگر اللہ فرما کیا رہا ہے؟ ایمان کے لیے طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کہ ابو بکر کس طرح ایمان رکھتا ہے، دیکھو کہ علی کس طرح ایمان رکھتا ہے، دیکھو کہ عمر کس طرح ایمان رکھتا ہے۔ جیسے یہ ایمان رکھتے ہیں اگر کوئی ویسے رکھے گا تو مقبول ہے، اگر ایمان ان کے جیسا نہیں ہے تو رب کو وہ ایمان پسند ہی نہیں ہے۔ ایمان وہ مقبول ہے جس سے صحابہ کا رنگ نظر آئے۔ عمل تو کر رہے تھے ویسا، نماز ویسی پڑھ رہے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، مگر رب کہتے ہیں دلوں میں بھی ایمان ویسا رکھو جیسا ان کے دلوں میں، وہ ایمان چاہیے۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے نا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ مولا مجھے وہ دل دے جس میں علی کا رنگ نظر آئے، اس دل میں وہ سوز ہو جو ابو بکر کے سینے میں پایا جاتا تھا۔ ایمان کا معیار اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے، ایمان کا معیار صحابہ ہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضور کے غلاموں کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، یہاں پر ویسا ایمان چاہیے جیسا ابو بکر کا ہے۔ آپ اب جملے سن رہے ہیں، ویسا ایمان چاہیے۔ اب آج کے زمانے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر تو مومن ہی نہیں تھا۔ ہاں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زمانہ بڑی دور آ گیا ہے، اور زمانہ اس انداز سے چل پڑا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے جن کی ہم باتیں کیا کرتے تھے، اب تو ہمارے اپنے پھنس رہے ہیں اس فتنے میں۔ کبھی لگا کے تو دیکھیں یہ فیس بک اور یوٹیوب کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ نام نہاد خود کو سنی کہنے والے اس فتنے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء اہل سنت کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو بکر کے ایمان پر آج نکتے اٹھا رہے ہیں۔ اور قرآن تو ایمان منافقوں کو بھی بتا رہا تھا ویسا پسند کروں گا جیسا ابو بکر و عمر و علی کا ہے۔ یہ کیسے طریقہ بنا لیا کہ ابو بکر ہی ایمان والا نہیں تھا؟ انداز دیکھیں، قرآن نے صحابہ، اور یہ طریقہ یہی ہے، اللہ نے معیار ایمان کا اور صراط مستقیم کا رکھا ہی اپنے بندوں کو ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نہیں فرمایا صراط القرآن، قرآن کا راستہ، نہیں فرمایا صراط الحدیث، حدیث کا راستہ، نہ نہیں فرمایا صراط الفقہ، فقہ کا راستہ، سمجھ کا راستہ، نہ کیا فرمایا؟ راستہ میرے بندو مجھے یوں کہو۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت تھی؟ اتنا کافی ہے پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن رب کہتا ہے مجھے تو پتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تمہیں بھی تو پتا چلے سیدھا راستہ ہے کیا۔ اب یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ قرآن کے راستے کا بھی پتا چلے گا ان لوگوں کو دیکھ کر، حدیث کے راستے کا بھی پتا چلے گا انعام والوں کو دیکھ کر۔ اگر وہ سامنے نہیں ہے تو پھر تم کس راستے پہ چل رہے ہو؟ تم کہو میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، یہ تمہارا کہنا ہے۔ بتا جس طرح کا عمل تو کر رہا ہے ایسا عمل کرنے والے انعام والے بھی ہیں، وہ جو اولیاء ہیں اللہ کے، وہ جو صالحین ہیں اللہ کے، وہ بھی ہیں۔ صحابہ جیسا ایمان رکھنا ہوگا۔ اب وہ کیا ایمان ہے صحابہ جیسا، ذرا وہ بھی دیکھیں۔ ان کو کیا تکلیف تھی؟ کہہ سکتے تھے نا، یہ منافق کہہ سکتے تھے ہاں ہم ان جیسا ہی رکھتے ہیں، لیکن کیا کہا ہے انہوں نے؟ صحابہ کے سامنے نہیں کہا، کہا اپنی مجلسوں میں۔ دیکھو یار ہمیں کہا جاتا ہے ان جیسا ایمان رکھو، وہاں اپنی مجلسوں میں چار بندے بیٹھتے اور کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، دیکھو ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں بے وقوف؟ ہائے ہائے ہائے، یہ جملے سننے والے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے بارے میں ہیں یہ جملے، ان کے ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ ان کو بے وقوف کیوں کہا ہے؟
صحابہ کے بارے میں منافق اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، اور ان کی بے وقوفی کیا ہے؟ ان کی بے وقوفی جن کو وہ کہہ رہے ہیں وہ بے وقوفی نہیں، مسئلہ یہ ہے یہ اپنی عقل محمد کے قدموں پہ وار چکے ہوئے، انہوں نے ہر فیصلہ اس بات پہ چھوڑا ہوا ہے جو محمد عربی کہیں گے بس وہی کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا تن من دن جان سب محمد کے نام پہ وار رکھی ہے۔ یہ چھوٹا سا مرحلہ نہیں ہے، حضور کا ساتھی بننا اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہے۔ آج یہ کہنا آسان ہے، حلیمہ مینوں نال رکھ لے، صاف کرانگی میں بکریاں دا واڑا، حلیمہ مینوں نال رکھ لے، آج یہ کہنا آسان ہے، اس زمانے میں محمد کا ساتھ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ اس زمانے میں حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا مارکا تھا۔ ایک مرتبہ جس کی زبان سے محمد کا نام نکلتا تھا عرب اس کا دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ مقابلے میں ابو بکر کوئی چھوٹی سی عزت والا بندہ نہیں تھا، چھوٹی سی عزت والا۔ مکہ کے لوگ عبد المطلب کے گھرانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت کرتے تھے تو ابو بکر صدیق تھا۔ کافر تک یہ کبھی ان کے بت قدے میں نہیں گئے، کبھی کسی بت کو سجدہ ابو بکر نے نہیں کیا، مگر کافروں نے پھر بھی ان کی عزت میں کمی نہیں کی، عزت کرتے رہے۔ مگر وہ دن جب ابو بکر نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، آج سے کافروں کے نزدیک ابو بکر کی ساری عزت ختم۔ عزت دار تھے ابو بکر، مگر اب کیا ہوا ہے؟ 38 یا 39 بندوں نے اسلام قبول کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے دل میں جوش آیا، کہنے لگے حضور ہمیں ایسے بات کرتے ہیں، لوگوں کو ایک ایک کر کے سمجھاتے ہیں، دل کرتا ہے کھلے عام جا کے لوگوں کو اعلان کیا جائے کہ محمد کا دین ہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر انا قلیل، ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ عرض کی حضور نے میرا دل کرتا ہے، وہ تو عمر فاروق کا زمان تھا نا معاملہ، جو لے کے گئے تھے، آؤ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو آؤ، میں لگا ہوں نماز پڑھنے، آؤ مجھے کوئی روکو، وہ عمر کا تھا۔ اس سے پہلے ابو بکر نے بھی یہ معاملہ کیا تھا، مگر ابو بکر تلوار لے کے نہیں گئے تھے، وہ عمر کا معاملہ تھا، ان کی شان تھی، وہ دیکھ چکے تھے یہ منظر۔ ابو بکر صدیق نے کہا حضور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم کھل کے مجمع میں کہیں گے یہ بت جھوٹے ہیں، نہ یہ خدا نہیں ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق کی خواہش میں زور دیکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، فرمایا چلو۔ اب ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، حضور ساتھ ہیں، صحابہ جو تھوڑے سے تھے وہ ساتھ ہیں، مکہ خانہ کعبہ کے صحن میں جا کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہوئے، تقریر شروع کر دی۔ پہلا خطاب حضور کے بعد جو پہلی تقریر اسلام کی ہے وہ ابو بکر صدیق نے کی۔ پہلی تقریر جو کی ہے اسلام کی، پہلی تقریر محمد عربی کے بعد جس بندے نے کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کی تقریر چل رہی ہے اور مکے کے کافروں کو تپ چڑھ رہی ہے۔ ہوتے ہوتے شور مچ گیا، کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، عتبہ بن ربیعہ دوسرے لوگوں کو لے کے دوڑ کے آ گئے، اکٹھے ہو کے آ گئے۔ اچانک ایسا دعویٰ بولا، وہ جو تقریر سننے کے لیے کھڑے تھے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق کی طرف بڑھے، ابو بکر نے محسوس کیا یہ لوگ حضور کی طرف آ رہے ہیں، سرکار کے آگے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کو مارا، اتنا مارا زمین پہ گرا دیا۔ عتبہ بن ربیعہ ابو بکر صدیق کے پیٹ پر چڑھا اور ناچنا شروع کیا، پیٹ پر ابو بکر صدیق کے اوپر، اور پھر وہ جملے کہے نہیں جاتے، پڑھے نہیں جاتے۔ دونوں جوتے اتارے عتبہ بن ربیعہ نے اپنے، اور پاس کھڑا ہو کے ابو بکر کے منہ پر مار رہا۔ دونوں جوتوں سے مکے کا سب سے عزت دار بندہ ابو بکر صدیق، آج اس کا یہ حال ہے کہ کافروں نے اسے پکڑا ہوا ہے، عتبہ بن ربیعہ ان کے چہرے پر جوتے مار رہا۔ اس وقت میں حضور کے ساتھ کھڑا ہونا معنی رکھتا تھا، آسان کام نہیں تھا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کو ان کے قبیلے والے دوڑ کے آئے، ان کو پتا چلا ابو بکر کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ دوڑ کے آئے۔ قبیلے والے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مگر قبیلہ تو تھا،
دوڑ کے آئے، ابو بکر صدیق کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ اب وہ ہلا رہے ہیں، اٹھو ابو بکر، پانی کے چھینٹے، جو طریقہ تھا آوازیں دے رہے ہیں، مگر ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آ رہی۔ عصر کا وقت گزر گیا، شام ہونے کے قریب آ گئی اور بیٹھے ہوئے ہیں قبیلے والے سارے پریشان کہ پتہ نہیں یہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ آوازیں دیتے دیتے شام کے قریب ابو بکر صدیق کی آنکھیں کھلی۔ لوگ دوڑ کے، ابو بکر کیا حال ہے، ابو بکر کیا حال ہے؟ ابو بکر صدیق کی زبان پہ جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے۔ اب یہ کافر تھے قبیلے والے، انہوں نے کہا ابو بکر تو بتا، انہوں نے کہا ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ کافر قبیلے والے ابو بکر صدیق کی ماں کو کہنے لگے خیال رکھ لو اپنے بیٹے کا، آ گیا ہے ہوش میں، جا رہے ہیں ہم۔ غصے سے اٹھ کے چلے گئے، بے ہوش ہو گیا ہے، مار پڑی ہے، محمد کا نام نہیں لینا چھوڑا، ابھی بھی اسی کا حال پوچھ رہا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا عالم ہے کہ شام ڈل جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، عمر فاروق کی بیٹی ام جمیل اور ابو بکر صدیق کی والدہ دونوں سہارا دے کے ابو بکر کو لے کے جاتے ہیں۔ زید بن ارقم کے گھر میں سرکار تشریف فرما ہے، جو ہی حضور ابو بکر کو سہارے سے آتا دیکھتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے حضور ابو بکر کا ماتھا چومتے ہیں، پھر ابو بکر حضور کا ماتھا چومتا ہے۔ وہ معاملہ آسان ہے؟ ان جیسا ایمان لانا، ان جیسا ایمان۔ آج کا منافق کہہ رہا ہے نعرے مار کے ابو بکر نے حکومت کے لیے اسلام قبول کیا تھا، اور بتا تو صحیح ان دنوں میں حکومت کا خیال بھی آ سکتا تھا، کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ کبھی محمد کی حکومت بھی بنے گی؟ کون سوچ سکتا تھا کہ پورے عرب کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی یہ ہستی کسی وقت ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہوگی؟ ابو بکر صرف وہی سوچ سکتا تھا جس کا دل سچا ایمان رکھتا تھا، دوسرا کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ ابو بکر صدیق اگر جھوٹا ایمان رکھتے تو کبھی ساتھ نہ چلتے، اور وہاں جھوٹا چلنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایسے مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ سرور عالم نے علی کو کہا تھا علی اس بستر پہ سو جا اور صبح امانتیں لوٹا کے آنا۔ اگر محمد کے ایک ایک لفظ پر یقین نہ ہو تو محمد کے بستر پہ سونا آسان کام نہیں ہے، آسان نہیں ہے سونا، یہ تو انتہا درجے کا یقین ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بڑے سکون سے رات گزاری، یقین کے آخری مرحلے پہ کھڑے ہو کے رات گزاری ہے۔ اور ابو بکر صدیق کا حضور کے ساتھ جانا کوئی آسان کام تھا؟ کوئی آسان کام ہے؟ غار ثور میں جا کے چھپنا آسان کام ہے؟ عالم وجد میں سفر کیا ہے ابو بکر صدیق نے، چھوٹا سا مسئلہ نہیں۔ غار ثور میں بیٹھے ہیں، 3 دن وہاں رہے ہیں غار ثور میں۔ آپ کی بیٹی اسما، ابو جہل کافروں کے ساتھ آیا، پوچھا کہاں ہے تیرا باپ؟ اب سوال کرتا ہے، انکوائری کرتا ہے، جب جواب تسلی والا نہیں پاتا اتنے زور سے تھپڑ مارتا ہے یہ کان کی بالی نکل کے ادھر جا جاتی ہے، چھلا زخمی کر دیتا ہے کان کی لو کو، یہ حصہ کالا ہو جاتا ہے، اتنے زور سے تھپڑ مارا ہے اس نے۔ حضرت اسما کھانا لے کے غار ثور میں گئی ہیں، اپنی چادر سے منہ کا یہ حصہ چھپایا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ چہرے پر پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اب جو دکھایا تو رنگ کالا ہو چکا تھا، اتنے زور سے ابو جہل نے مارا ہوا تھا تھپڑ۔ اس دور میں محمد کا ساتھ دینا آسان کام نہیں تھا۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، یار یہ چھوٹا سا مارکا ہے، ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے اوپر دابڑا بھر کے دہتے کوئلوں کا ڈالا جاتا ہے، تو محمد کا نام لیتا ہے، یہ دیکھ ابھی بھی باز آ جا، یہ دہتے کوئلے تجھے پھینکنے لگے ہیں، باز آ جا۔ وہ کہتا ہے نہ، پھینک دو، میرے اوپر پھینکو۔ دہتے کوئلوں کا دابڑا بھر کر اس کے اوپر آہستہ آہستہ پھینکا جاتا ہے، اسے کوئلوں کے بستر پہ لٹایا جاتا ہے، وہ اف تک نہیں کرتا۔ اس کی ماں کو پکڑ لاتے ہیں، اس کی ماں کو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، اسے پکڑا ہوا ہے، اس کی ماں کو لٹایا ہوا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں۔ ایک گھوڑا اس طرف کو کھڑا کیا ہے، ایک اس طرف کو کھڑا کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے محمد کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تیری ماں کو تیری آنکھوں کے سامنے چیر دیں گے، اور وہ یہی کہتا ہے جو ہوگا ہو، محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتا میں۔ آسان کام ہے؟
آج تو کہنا آسان ہے تیرے ہوتے میں میں ہوا ہوتا، تیرے قدموں سے لپٹ گیا ہوتا، کہنا آسان ہے، وہاں رہنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل۔ عمار بن یاسر کی والدہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے چیر دیا گیا، گھوڑے دوڑا دیے گئے دونوں طرفوں پر اور پورا جسم چیر دیا گیا۔ عمار بن یاسر نے محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے آج منافقوں کو مجھے ایمان کی بات نہ سناؤ، مجھے یہ بتاؤ تمہارا ایمان ابو بکر جیسا ہے؟ یہ بتاؤ تمہارا ایمان عمر عثمان علی جیسا ہے؟ ایمان کا معیار یہ بندے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ لائے ہیں، وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو کہتے ہیں نا عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل مندہ ہیں وہی عمرہ گالیاں، وہ عقل مند جو سوچتا رہتا ہے وہ عمر گالتا ہے اپنی، یہ عشق کے جھلے ہیں، یہ وہ ہیں جو محمد عربی کے عشق میں ہیں، ان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو یار چلو ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مکے والے کافروں سے لڑائی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑنے کی ضرورت، وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، بتوں کو بھی کہو کہ ٹھیک ہے وہ اپنا کرتے رہیں، ہم اپنا کرتے ہیں، وہ اپنی پوجا میں لگے رہے، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، لڑنا کیوں ہے؟ لڑنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ محمد کے نام پہ کٹ مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ محمد کے دشمنوں کے سامنے آنکھیں نکال کر دکھا کر کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ بے وقوفی کہتے تھے، اسے بے وقوفی کہتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے کہ ہماری جان محمد کی عزت پر قربان ہے، اگر کوئی محمد کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ بے وقوفوں والا طریقہ ہے، ٹکر نہ لو۔ ارے ٹکر نہ لو، قرآن اسلام تو شروع ہی ٹکر سے ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ بعد میں ہے، پہلے ہر جھوٹا معبود اس کی نفی کی جائے گی، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں، ہر جھوٹے کی پہلے نفی کی جائے گی، کوئی بت، کوئی سورج چاند، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، عبادت کے لائق اللہ ہے، یہ بات بعد میں کہو، پہلے ہر جھوٹے کی نفی کرنی ہوگی، کفر کو پہلے چھوڑنا ہوگا، اسلام پھر آتا ہے، اندر کفر رکھ کر اسلام نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں، یہ بے وقوف نہیں تھے، وہ مصلحت ہوتی ہے جی، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمیں کافروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ جو مصلحتیں ہیں نا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ مصلحتیں سوچے نا، عقل تو اس کا بڑا کمال ہے، عقل تب ہی کامل ہوتی ہے جب ہم مصلحتوں کے بارے میں سوچیں، لیکن اگر عشق مصلحتوں کے بارے میں سوچے تو سمجھو عشق ابھی کچا ہے، عشق پکا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اب اگلا جملہ سننا قرآن کا، انہوں نے تو یہ کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، کن کو بے وقوف کہا؟ حضور کے صحابہ کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، لوگوں جان لو، خبردار، یہی لوگ یہ بے وقوف ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا محمد کے غلاموں کو بے وقوف، یہ خود بے وقوف ہیں۔ الا انہم هم السفہاء۔ میں یہاں سے قرض کروں، قرآن کے منشا کیا ہے؟ اعتراض کس پر کیا ہے منافقوں نے؟ حضور کے صحابہ پر۔ صحابہ جواب نہیں دے رہے، عرش کا رب جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جواب رب دیتا ہے، بے وقوف یہ نہیں تم بے وقوف ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی صحابہ کی طرف بونکے نا، اس کا جواب دینا اللہ کی سنت بن جاتا ہے۔ صحابہ کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، اس کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ بلکہ میں تو اس سے آگے کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں عرض اس لیے تو قرآن کی آیتیں، ہمارا موضوع ایسا آ گیا کہ وہاں ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی آ گیا۔ جس دور میں ہم پھنس گئے ہیں بڑی مصیبت ہے۔ پرسوں سن رہا تھا میں ایک بونکنے والے کو، سن رہا تھا
جو کہہ رہا تھا عمر کے بارے میں کہتے ہیں جنت میں جائے گا، کیسے جنت میں جا سکتا ہے جو فاطمہ کے گھر کو جلانے آیا تھا؟ عمر نے فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی تھی، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ بیٹھا کہتا ہوں، ان کا بڑے سے بڑا عالم آ جائے، میں کسی عالم کو نہیں کہتا، چھوٹا سا فقیر ہوں، آئے اور میرے سامنے کتابیں رکھ کے ثابت کرے کہ عمر نے فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی تھی، پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کر دیتا ہوں جو ان کے ہیں عالم، آ جائیں۔ ہم نے مناظرے چھوڑ رکھے ہیں، مگر میں کہتا ہوں صحابہ کی عظمت کی خاطر کوئی آئے، کوئی حدیث میرے سامنے رکھو کہ یہ حدیث ہے اور یہ صحابہ کی عظمت کے خلاف ہے، اللہ کی قسم اگر صحیح ثابت وہ کر دے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ کوئی رسول کریم کا فرمان صحابہ کی عظمت کے خلاف نہیں ہے، بڑھائے ہوئے فرمان ہے، انہوں نے کتابوں میں، یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ بخاری میں، یہ مسلم میں، یہ ترمذی، کتاب جو بھی ہو، صحابی کی عظمت کے خلاف حدیثیں بنائی گئی، ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے کتابوں میں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کو نکار کے باہر رکھیں گے۔ یہ دیکھو ان میں راوی تمہارے ہیں، راوی شیعہ ہیں بیٹھے ہوئے، جہاں جہاں کوئی صحابی کے خلاف بات ہے راوی شیعہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایماندار بندہ صحابہ کی عظمت کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، اور یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے، ان کی سیف الملوک ہم ہر جگہ سنتے ہیں، کوئی ختم شریف ہو، باپ کا ہو، ماں کا ہو، بھائیوں کا ہو، نعت خان نعت پڑھے گا، آخر میں اس نے میاں صاحب کا کلام پڑھنا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نعت پر کوئی پیسہ نہیں پھینکتا، آخری سہارا پھر میاں صاحب کا بن جاتا ہے، چلو میاں صاحب، کیونکہ اس کو پتا ہے میاں صاحب کا کلام سناؤں گا تو پیسے چار آ جائیں گے۔ یہ جو میاں صاحب کا کلام ہے صرف یہی ایک کتاب ہے سیف الملوک؟ ہم جانتے ہی نہیں کہ میاں محمد بخش کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس بندے نے کتاب لکھی ہدایت المسلمین، جو اہل سنت کے عقیدوں والی کتاب تھی۔ سیف الملوک کہانی نہیں، عقیدوں پر مشتمل کتاب۔ اس کتاب ہدایت المسلمین میں انہوں نے کہا وَمَا رَمَيْتَ، کیا جو رب نے کارن یار پیارے، تُد نہیں او ریت وگانی او سن کم ہمارے۔ وہ جو تو نے مٹی کی مٹھی پھینکی تھی مصطفیٰ، وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، میں رب نے پھینکی تھی۔ وہ کہتے ہیں نبی ولی وچ فائل مولا رمیوں رمز پشانو، سمجھو تیر اس تیر اندازو نہیں کمانو جانو۔ وہ کہتے ہیں نبی اور ولی تو کمان کی طرح ہے، اصل تیر تو رب کی ذات پھینک رہی ہے پیچھے سے۔ ان کے اندر دیکھو یہ جو کتاب ہے نا ہدایت المسلمین، اس کو لکھنے کے پہلے شروع میں ایک حدیث لکھی جس میں وہ بتانا چاہتے تھے کہ میں یہ کتاب لکھنے کیوں لگا ہوں۔ میاں صاحب نے اس کتاب کے شروع میں لکھا، حضور سید عالم نے فرمایا ہے، امام ابن عساکر کی ایک روایت ہے، حضور نے کیا فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا ظہرت البدع، وہ زمانہ آئے گا جب بدعتیں پیدا ہوں گی، بدعتیں، جب وہ زمانہ آئے وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا، اس میری امت کے آخری آنے والے لوگ، پیچھے آنے والے لوگ پہلوں کو لان تان کریں گے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو لان تان کریں گے۔ جب ایسا وقت آ جائے فمن کان عندہ علم، تو اس زمانے میں جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا فَلْيُنْشِرْهُ، لازم ہے کہ اس کا اظہار کرے، لازم ہے کہ دفاع کرے، حفاظت کرے، ان کی عزتوں کی، پہلوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ فَإِنْ قَاتَمَ، اگر اس دن وہ چھپا لیتا ہے، ان کاتم العلم یومئذ، اس دن اگر اپنے علم کو چھپا کے بیٹھ جاتا ہے اور محمد کے غلاموں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا، کاتم ما انزل اللہ علی محمد، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے محمد پر نازل ہونے والا دین ہی چھپا دیا۔ ہر ایک پر لازم ہے اصحاب محمد کی عزتوں کا دفاع کرنا، اور صرف دفاع تو چلو ہوا نا، یہ اس حدیث میں دو باتیں آئیں، جب بدعتیں ظاہر ہوں، ایک ہے آخری لوگ پہلوں پر دان کریں گے، ایک ہے بدعتیں ظاہر ہوں گی۔ پرسوں ایک جنازہ اٹھا ہے اور اس جنازے کے آگے آگے
پیانو بج رہا ہے، گٹار بج رہا ہے، میوزک والے بانسریاں بج رہی ہیں. جیسے شادیوں میں وہ موسیقی والے آ جاتے ہیں نا، باجے والے، ایسے ہی باجا بجایا جا رہا ہے اور باجے میں سریں بنائی جا رہی ہیں نعت کی. شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے گھر کے سوالی، یہ نعت پڑھی نہیں جا رہی، یہ نعت بجائی جا رہی ہے باجے کے اندر سروں کے ساتھ کر کے. وہ باجوں کے ساتھ پیچھے جنازہ ہے، اس کے آگے آگے جب یہ بنا رہے ہیں اپنا باجا بجا کے جا رہے ہیں، آگے مووی کیمرے والے مووی بناتے جا رہے ہیں. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے دین محمد میں بدعت ایجاد کرنے والا کام. جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. فیشن بن جاتا ہے، رواج بن جاتا ہے. جیسے آج ہم نے 100 قسم کے رواج بنائے ہوئے ہیں. ہماری شادیاں مسلمانوں والی نہیں رہی، مرنا جینا مسلمانوں والا نہیں رہا، صرف ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے یہ غیر قانونی طریقے خود سے ایجاد کر کر کے لوگوں کو تنگ کر دیا، مجبور کر دیا. اب اگر اس کو کوئی روکے گا نہیں، کل کو یہ کام عام ہو جائے گا، لوگ بجائیں گے باجا، چلو ٹھیک ہے چل رہا ہے. بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں. یہ بدعتیں ایجاد ہونے والا کام ایک طرف سے پہلوں پر تانا مارنے والا کام. آج کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا یہ سارے لوگ رستے سے ہٹتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں کسی نہ کسی ولی کا دامن ہے. چلو پہلا حملہ ولیوں پر کرو. اب ولیوں کی مخالفت شروع ہو گئی. ایک خبیث بیٹا ہے مرزا محمد علی. اب اللہ فضل کرے گا مجھ پر، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں نے محاذ قائم کرنا ہے اس کے خلاف، اور میں علمی طریقے سے اس کو رد کروں گا ایسا کہ دنیا یاد کرے گی کیا کر رہا ہے وہ بندہ. اس نے کام یہ شروع کر دیا، پکڑ پکڑ کے 14 صدیوں کے ہر ولی کے خلاف بونکنا شروع کر دیا. اس نے حدیثیں رکھ کے سامنے کتابیں، یہ حدیث میں لکھا ہے. حضور سید عالم نے فرمایا تھا وہ لوگ آئیں گے ہماری زبان میں بات کریں گے، بات ہماری زبان میں کریں گے، مگر دین سے تعلق ان کا کوئی نہیں ہوگا. بات ہماری زبان میں، حدیث رکھ کے سامنے. یار یہ حدیثوں کا معاملہ ایسے ہی ہمارے علماء نے نہیں کہا کہ عالموں سے سن کر سیکھ کر پڑھو حدیثوں کو، ہر بندہ اٹھ کے. ورنہ میں عرض کرتا ہوں بخاری مسلم تک کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ملاوٹیں ہوئی ہیں، ملاوٹیں. ایسے کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا. حضور کے صحابہ کی عظمتوں کے خلاف بڑی دور تک دنیا جا رہی ہے. نہ ابو بکر کو چھوڑا، نہ عمر فاروق کو چھوڑا، نہ عثمان غنی کو چھوڑا، کوئی صحابی اب ان کے شکار، ان کے فتنے سے بچ نہیں رہا. ہمیں ان سے بچنا ہے. اگر صحابہ اور اولیاء کی محبت دلوں سے نکل گئی، ایمان نکل جائے گا. پروردگار نے ایمان کا معیار رکھا ہے، ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہوئے. ہمیں ان کی طرح ایمان لانا ہے. اگر اس طرح ایمان نہ ہوا غارت ہو جائیں گے ہم. بچنا ضروری ہے. اگر کسی کے ذہن میں کبھی کوئی مشکل اس بارے میں پیش آئے نا کہ صحابی کے خلاف فلاں کتاب میں فلاں روایت لکھی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. کم از کم یہاں پر تو یہ فقیر بیٹھا ہے، کلیجہ تھام کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہر حدیث ہم نے انگلیوں پہ رکھی ہوئی ہے. کس حدیث میں کون سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں اور اسے حدیث کہہ کر کتابوں میں لکھ دیا ہے. کوئی صحابی نہیں ہے جس کی عظمت کے خلاف بات لکھی گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی کہتے تھے ابو بکر جھوٹا تھا. یہ کتابوں میں لکھا، ہمیں سنایا جاتا ہے. وہ سنا تو صحیح، لیکن یہ بتا اس لکھنے والے میں یہ پیچھے تمہارے بابے کا نام کیوں آ رہا ہے؟ اگر بات ہماری کتاب کی ہے تو اس میں تمہارے باپ کا نام کہاں سے آ گیا ہے؟ اپنے نام لکھے ہوئے ان کے ہیں. فتنہ ہے، فتنہ، اولیاء کے خلاف فتنہ. داتا علی حجویری کی عظمتوں کو اچھالا جا رہا ہے، معین الدین اجمیری کی عظمتوں کو اچھالا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے لوگوں یہ ہے اصل دین، یہ ہم دین پیش کر رہے ہیں. کرامت کچھ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں نہیں آتی تو کسی کی بھی نہیں مانتے. خواب میں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی کیونکھ ہمیں نہیں ہوتی تو کسی کی بھی نہیں مانتے. لوگ سمجھ جائیں بس یہی سچا دین ہے. دین کا حلیہ بگڑ رہا ہے. اگر آپ نہ سمجھے، ہم نہ سمجھے اور ہم کٹھے نہ ہوئے، کھڑے نہ ہوئے تو ان فتنہ پرور لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی جائیں گی، ہماری نئی نسلیں برباد ہوتی چلے جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان فتنہ پرور لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.